حضور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک لقب امی بھی ہے. امی بھی آپ کی صفت ہے، اور قرآن پاک کے اندر بھی فرمایا گیا ہے الذین یتبعون النبی الامی. اس کے معنی کیا ہے؟ اس کا ایک معنی تو ہے ان پڑھ. اگر ان پڑھ ہو تو اس کا مفہوم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں جاہل ہونا نہیں ہے، بلکہ مراد تو وہ ہے کہ دنیا کے کسی استاد سے اس نے کچھ سیکھا نہیں. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہیں وہ تو ڈائریکٹ اللہ تعالی وحدہ لا شریک کے شاگرد ہیں. رب تعالی فرماتا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. اللہ تعالی وحدہ لا شریک جو ہے اس نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر قرآن نازل بھی کیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک کی تفسیر جو ہے یہ بھی اللہ پاک نے منکشف فرمائی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ پاک نے ایک وحی میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سنت کا علم بھی عطا فرمایا ہے، جیسا کہ ابو داود وغیرہ کی مستند حدیث کے اندر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انی قد اوتیت القرآن وقد اوتیت معہ مثلہ من السنہ، کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے یہاں سے وحی کے اندر قرآن بھی دیا گیا، اور اسی طرح وحی کے اندر اللہ پاک نے قرآن کی مثل، قرآن کی مانند مجھے اللہ پاک نے سنت بھی عطا فرمائی. یہ سارا کچھ تو خدا تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. حضور جو نہیں جانتے تھے وہ سب کچھ آپ کو سکھا دیا، اور آپ پر اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے. لہذا ان پڑھ ہونے کا جو عمومی معنی ہے، اس معنی کے اندر جو شخص سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ان پڑھ اور جاہل سمجھتا ہے، وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بہت بڑی بے ادبی کر رہا ہے. وہ سرکار کے امی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر کسی استاد نے آپ کو کچھ سکھایا نہیں، نہ آپ نے کسی دنیاوی استاد سے سیکھا. جی جیسے مرزا غلام احمد قادیانی اسکول میں پڑھتا رہا ہے، پھر مختلف ٹیچروں سے بھی پڑھتا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی نبی جو ہے وہ کسی دنیاوی استاد سے وہ نہیں پڑھتا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام انبیاء کے آقا اور سردار ہیں، اور اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے خود سرکار کو علم عطا فرمایا ہے قرآن کا اور سنت کا، اور ان تمام چیزوں کا علم عطا فرمایا جن کو سرکار پہلے نہیں جانتے تھے. بات کو آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ اب اس کے باوجود نعوذ باللہ امی بمانہ جاہل ہونے کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر جو شخص کہتا ہے وہ پرلے درجے کا گستاخ ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقل کی وہ راہیں جو ہے وہ کھولی ہیں اور بیان کی ہیں کہ جن کے اوپر دنیا کے عقلاء جو ہے وہ حیران ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر نبی کو اتنی عقل عطا فرمائی ہے، اتنی سمجھ اور دانش عطا فرمائی ہے. اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ دنیا کے سارے مفکرین، سارے ذی شعور اور ذی فہم لوگ جو ہیں، ان کی عقلیں ساری اگر اکٹھی کر لی جائیں تو اللہ تعالیٰ کے کسی ایک نبی کی عقل کے کروڑویں حصے کے برابر نہیں ہو سکتی. اور اللہ تعالیٰ کے سارے نبیوں کی عقلیں اگر جمع کر لی جائیں، اور باقی بھی تمام عقلاء اہل جہان کی عقلیں جو ہیں وہ جمع اگر کر لی جائیں، اور اگر وہ ساری کی ساری جمع کر کے عقل مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے رکھی جائے تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل مبارک کے سامنے ایک ذرے کے برابر بھی نہیں.
آپ بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان پڑھ ہونے کا مطلب۔ ان پڑھ ہونے کا مطلب یہ کہ آپ نے دنیا کی کسی استاد سے نہیں پڑھا، یہ نہیں کہ نعوذ باللہ سرکار ہیں ہی جاہل، جیسے کہ ان پڑھ کا لفظ جو ہے وہ عام طور پر جاہل کے لیے بولتے ہیں، وہ بات نہیں، اس سے ذرا گریز کریں۔ ہاں جی، کسی دنیاوی ٹیچر سے پڑھے نہ لکھے جناب والا شاگرد رشید حق تعالی، ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کے شاگرد ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کا شاگرد ہو ڈائریکٹ، اس کو دنیا کے کسی استاد کے سامنے گھٹنے ٹیکنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ سرکار کے امی ہونے کا معنی ہے، اگر وہ معنی لیں ہاں جی جو اس کا عام معروف معنی ہے اس کے حساب سے، وگرنہ علامہ امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں، علامہ ابو البرکات نصفی نے تفسیر مدارک میں، اسی طرح علامہ امام قاضی ناصر الدین بیضاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کی تفسیر کی کتاب پوری دنیا کے دینی مدرسوں اور جو دینی یونیورسٹیاں ان کے سلیبس کا حصہ ہے، اس کتاب کے اندر یہ لکھا ہے کہ یہ امی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو آیا ہے، الذین یتبعون النبی الامی، یہ سرکار کی امت کی ہاں جی یہ اللہ پاک شان بیان فرما رہا ہے، یا اہل کتاب کے ان افراد کے اللہ پاک شان بیان کر رہا ہے کہ جب تک سرکار کا ظہور نہیں ہوا تب تک وہ اپنی کتاب کے اوپر چلتے رہے، اور جب سرکار کی تشریف آوری ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر آپ کی اتباع اور پیروی اختیار کی ہاں جی۔ تو یہ آگے کس طرح ہے جی، الذین یتبعون النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، یہ اس طرح۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ امی جو ہے یہ ام کے لفظ کی طرف نسبت ہے، اور مکہ مکرمہ کا ایک نام قرآن میں اور اہل جہان میں مشہور ام القریٰ ہے۔ کیا نام ہے؟ ام القریٰ۔ قریٰ قریہ کی جمع ہے، قریہ کہتے ہیں بستی کو، قریٰ جمع ہے، اس کا معنی ہے بستیاں، اور ام کا معنی ہوتا ہے ماں۔ ام القریٰ کا معنی ہے کہ تمام بستیوں کی ماں، یا تمام بستیوں کی یا تمام آبادیوں کی بنیاد۔ تو یہ شہر مکہ کا نام ہے جی۔ شہر مکہ کے ناموں میں سے کھول کر اس کو حدیث پاک کے اندر آپ دیکھ لیں، اور قرآن پاک کے اندر بھی اس شہر کا نام ام القریٰ آیا ہے۔ ام القریٰ ومن حولها، یہ مکہ مکرمہ کا ایک نام ہے، اور اس نام کی طرف نسبت ہے امی کے لفظ کی۔ تو گویا کہ النبی الامی، اس کا مطلب ہے کہ ایسا نبی جو ام القریٰ کا رہنے والا ہے، یا ام القریٰ میں پیدا ہونے والا ہے، جس کی آمد، جس کی بعثت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ام القریٰ میں، مکہ مکرمہ۔ ٹھیک ہے جی۔ تو جب معنی ہی یہ اکابر ائمہ تفسیر نے یہ معنی اس کا لکھا ہے، تو یہ معنی ہے اگر، تو پھر تو نہ رہا بانس اور نہ بجے بانسری، کس سے ختم ہوا؟ بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں؟ جو لفظ بظاہر ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آئے ہیں کہ دوسرے لوگوں کے لیے بھی وہ استعمال ہوتے ہیں، اور دوسرے لوگوں کے اندر کسی ایسے معنی میں استعمال ہوتے ہیں کہ جس کے اندر تنقیص کا پہلو پایا جاتا ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب وہ لفظ استعمال ہوں تو تنقیص کا پہلو جو ہے اس سے براءت کا اظہار کرنا یہ مسلمان ہونے کی علامت ہے اور ایمان کے درست ہونے کی یہ دلیل ہے۔